یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، دولت کے انبار، طاقتور لشکر، وسیع سلطنت، شاندار محل اور بے شمار غلام و کنیزیں۔ لوگ اسے شاہ یمن کے نام سے جانتے تھے اور وہ اپنی بادشاہت پر بے حد فخر کرتا تھا۔ اس کے دربار میں جب وہ تخت پر بیٹھتا تو درباری جھک کر سلام کرتے اور اس کی مدح سرائی کرتے۔ وہ اپنی شان و شوکت اور جاو جلال کو دیکھ کر اکثر کہا کرتا کہ یہ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا نام ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کی سلطنت کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگی۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو آج طاقتور ہے وہ کل کمزور بھی ہو سکتا ہے، جو آج تخت پر ہے وہ کل مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک رات شاہ یمن نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک پرہیبت آواز گونجی، اے شاہ یمن، تیرا اقتدار ختم ہونے والا ہے، تجھے صرف 3 دن ملے ہیں، تیرا وقت قریب ہے۔ یہ آواز اس کے دل تک اتر گئی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر پسینے کے قطرے تھے اور آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا کہ یہ خواب کیا معنی رکھتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلہ بھیجا اور خواب سنایا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ محض ایک وہم ہے، کچھ نے کہا کہ خواب اکثر حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاہ یمن کے دل میں خوف تو بیٹھ گیا لیکن ساتھ ہی اس کے غرور نے اسے سمجھایا کہ اگر واقعی 3 دن باقی ہیں تو کیوں نہ یہ دن دنیا کی ساری عیش و عشرت میں گزارے جائیں۔ اس نے حکم دیا کہ خزانے کھول دیے جائیں، سب سے قیمتی جواہرات نکالے جائیں، بہترین کھانے تیار ہوں، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں۔ پورے محل میں جشن کا سماں پیدا کر دیا گیا۔ دربار جگمگا اٹھا، ہر کمرہ روشنیوں سے بھر گیا، ساز و آواز کی گونج بلند ہونے لگی، رقص کرنے والی عورتیں بلائی گئیں، انگور کی شراب کے جام بھر بھر کے پیش کیے جانے لگے۔ بادشاہ نے اپنے یہ دن عیش و عشرت اور لذاتوں میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلا دن آیا اور وہ جشن و سرور میں گزرا۔ بادشاہ کبھی جواہرات میں کھیلتا، کبھی آئینے کے سامنے ہیرے جواہرات کا تاج پہن کر اپنے حسن و جاہ کو دیکھتا، کبھی بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچ کر گزار رہا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ لذات حاصل کر لے۔ دوسرا دن آیا اور وہ پہلے دن سے بھی زیادہ شاندار جشن منانے لگا۔ محفلیں، گانے بجانے، ہیرے جواہرات اور دنیا کی ہر آسائش اس کے گرد جمع تھی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی جاگزین تھا جو اسے بے چین رکھتا تھا۔ تیسرا دن آیا اور وہ پھر بھی اپنی عیاشیوں میں مگن رہا۔ لیکن اس دن کی شام ایسی تھی جس نے ہمیشہ کے لیے اس کی حقیقت بدل ڈالی۔ تیسرے دن کی شام موت کا فرشتہ آیا اور شاہ یمن کی جان قبضہ کر لی گئی۔ وہ بادشاہ جو کل تک خود کو دنیا کا سب سے طاقتور سمجھتا تھا آج ایک لاش کی صورت میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے درباری جو کل تک اس کے سامنے جھکتے تھے آج کسی اور کے سامنے سلامی دے رہے تھے۔ تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھ گیا اور دنیا نے ایک نیا منظر دیکھ لیا۔ وہ شخص جو کل تک ہزاروں غلاموں کا مالک تھا آج خود قبر کا اسیر بن گیا۔ وہ جو کل تک دولت کے انبار پر بیٹھا تھا آج مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ وقت گزرا، بادشاہ کی قبر پر ایک درویش آیا۔ وہ قبر کے قریب کھڑا ہوا اور بڑے دردناک لہجے میں کہنے لگا، اے 3 دن کے بادشاہ، تو اپنی بادشاہت پر غرور کرتا تھا، تجھے لگتا تھا کہ تیرا اقتدار ہمیشہ رہے گا، لیکن دیکھ آج تیرا نام و نشان مٹ چکا ہے، تیری سلطنت، تیرے خزانے، تیری فوجیں سب تجھے چھوڑ گئیں، آج تیرے ساتھ کچھ نہیں ہے سوائے تیرے اعمال کے، تو جس دولت پر ناز کرتا تھا وہ سب یہیں رہ گئی اور تو خالی ہاتھ قبر میں آ گیا۔ یہ الفاظ قبرستان کی خاموشی میں گونج رہے تھے۔ شاید اگر بادشاہ سن سکتا تو جواب دیتا کہ ہاں، واقعی میں دھوکے میں تھا۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی دولت، طاقت اور شہرت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ہر عیش و عشرت اور ہر سلطنت فنا ہو جانے والی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، کُلُّ مَنْ عَلَیہا فَعِلٌ الف نون وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الف لام جیم اللام العلام ایوالویکُروم، یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے اور باقی رہنے والا صرف تیرے رب کا جلال اور عزت والا چہرہ ہے۔ سوچئے، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، مال، عزت، رشتہ دار، گھر بار، کاروبار، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ دنیا کا بادشاہ 3 دن میں فنا ہو گیا تو ہم کون ہیں جو غرور کریں؟ ہمیں چاہیے کہ غرور اور تکبر کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کریں۔ دولت ملے تو شکر ادا کریں، اقتدار ملے تو عدل کریں، طاقت ملے تو انصاف اور قناعت اختیار کریں، کیونکہ اصل بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے تخت عارضی ہیں لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ باقی ہے۔ شاہ یمن کی یہ کہانی ایک سبق ہے کہ انسان کو اپنی طاقت اور دولت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر نعمت چھن جانے والی ہے، ہر شہرت مٹنے والی ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں کا ہر دن عارضی ہے اور کل ہمیں بھی اسی قبر میں جانا ہے جہاں 3 دن کا بادشاہ گیا۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی اللہ پر بھروسے اور نیک اعمال کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حقیقت اللہ کی بادشاہت ہے، انسان کا غرور اور تکبر عارضی ہے۔ اللہ ہمیں قناعت، عاجزی اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔